صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر حسن اویسی نے کہا ہے کہ مجلس ملی مسائل پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کی تائید کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عوامی مسائل پر خاموش بیٹھیں گے۔ جب بھی ضرورت ہو ہم ایوان اور ایوان کے باہر تائیدی جماعتوں کی مخالفت کرنے میں بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ صدر مجلس دارالسلام میں شہر کے علاوہ اضلاع اور مختلف ریاستوں کے صدور متمدین اور سرگرم مجلسی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے پورے ملک میں تنظیم کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مجلس بشمول تلنگانہ تمام ریاستوں میں انتخابی سیاست میں سرگرم حصہ لے گی۔ بیرسٹر اویسی نے اضلاع کے قائدین سے کہا کہ جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو اس پر اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ حکام کی نمائندگی کی ضرورت ہو تو بلا خوف خطر وہ نمائندگی کر سکتے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ مسلمانوں اور مجلس کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجلس اپنی طاقت پر چناؤ لڑتی ہے، وہ ہار جیت اور انتخابی نتائج سے بے فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام اضلاع اور مختلف ریاستوں کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اور مجلس کی آواز کو اٹھایا جائے۔ صدر مجلس نے مجلس قائدین سے کہا کہ وہ اپنی عوامی خدمات کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو واقف بھی کروائیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کی تکلیف آپ دل میں یا وہاں پہ جو ہو رہا ہے میں اس سے مجھے نہیں معلوم، میں باخبر ہوں اور بہت سالار ملت کے سیاست کچھ بھی نہیں ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا ہے۔ آج انہوں دوڑ رہے، کل ہم تھوڑا پیر کھینچیں گے، معلوم ہوتا جب گلاٹی ماریں گے انہوں تو یہ مگر مجلس کی جو اپنی جو انفرادی شناخت ہے اس کو برقرار رکھیے، تنظیم کو مضبوط کریے اور رکنیت سازی کریے، عوام میں جاتے رہیے، آپ کی کارکردگی کو سوشل میڈیا پر ڈالیے، میڈیا کے سامنے رکھیے، عوام کو معلوم ہونا۔ اور بہت سے علاقوں میں چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں جو فرقہ پرست طاقتیں اس طرح کے واقعات کر رہی ہیں، اس پر بھی ہم کو ریاکٹ کرنا ہے۔ جائیے، اگر ضرورت پڑا، اگر گاؤں ہے تو کتنا دیر ہے، ایک گھنٹے میں جا کے آ سکتے ہیں آپ، جا کے تھوڑا مل کے آئیے، بات کریے پولیس سے۔ یہ ہمارا مجلس کا جو شروعات سے اور اب تک موقف رہا ہے کہ ملی مسائل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ملی مسائل میں، اور کہیں پر ناانصافی ہوگی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس پر ہم کو کھل کے بولنا ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ الحمدللہ ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر الیکشن جیتتے ہیں۔ انہوں تائید کریں کوئی نہیں کرتا، ہماری سب دھوکہ ہی دیتے ہیں ہمارے کو۔ تو یہاں سے ہم ٹھوکر کھا کر برسوں سے محنت کر کے یہاں پر ہمارا ایک انفرادی مقام اللہ کے فضل و کرم سے آج بن چکا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر غور کریے، اور اگر آپ کوئی پروگرام بنانا چاہتے ہیں تلنگانہ میں کسی بھی جگہ پر، آندھرا پردیش میں جہاں ہماری پارٹی ابھی مضبوط ہے، ان مقامات پر جہاں پہ نہیں ہے خواہ مخواہ میرے کو اتنی دور بلا کر خالی دکھانے کے لیے کہ انہوں آئے تھے وہ سمجھ کریے۔ جہاں پر ہماری پارٹی مستحکم ہے، جہاں پر ہماری پارٹی کارکردگی اچھی ہے، فعال ہے، وہاں پر جانے سے ان کو اور تقویت ملے گی۔ جہاں پر تھوڑی کمزوری آپ محنت کریے، پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں جانے والا ہوں، اور الحمدللہ مجھے خود شوق ہے، میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ ایک بے چینی رہتی ہے کہ بھئی جب تک صحت ساتھ دے رہی ہے، اور عمر کا جو حصہ آج اللہ نے مجھے دیا ہے، نہیں معلوم 15 سال کے بعد 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہر ایک کو اس عمر کے کیا بولنا چاہیے، ان تقاضوں سے گزرنا ہے۔ تو آج الحمدللہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اور اسمبلی کے انتخابات میں یہ ہرگز دماغ سے نکال دیجئے کہ تلنگانہ کی حد تک یا آندھرا کہتے ہیں کہ کتنے لڑیں گے، نہیں لڑیں گے۔ لڑنا ہے تو لڑیں گے، یاد رکھیے۔ اس میں کوئی میرا ذہن کھلا ہے اس بارے میں کوئی فیصلہ کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہوں کہ صرف اتنے جگہ پہ لڑیں گے، یہاں پہ نہیں لڑیں گے۔ آپ محنت کریے، کارکردگی دکھائیے، اچھا امیدوار دکھیں گا تو میں کودنے تیار ہوں، میں فیصلہ لینے تیار ہوں، مگر یہ آپ کو کام کرنے بتانا ہے، یہ آپ کے اوپر ہوگا۔ آپ دکھائیے کہ صاحب یہاں پر ہمارا یہ موقف ہے، یہاں پر ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، یہاں پر عوامی تائید ہے۔ کیونکہ جب ہم ملک کے کونے کونے میں جا کر الیکشن لڑ رہے ہیں تو تلنگانہ میں کیوں نہیں لڑیں گے، برابر لڑیں گے۔ ہم کو لڑنا ہے، جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اور یاد رکھیے اسد الدین اویسی ہارنے سے ڈرتا نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہارے تو، مگر مجھے صرف اتنا ہی میری آپ سے گزارش ہے کہ جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں، اور کوشش ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، اچھی طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ آج نہیں جیتے کل جیتیں گے،
माने हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, याद रखें इंशाअल्लाह ताला यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी, मगर शर्त यह है कि हम इखलास के साथ और पूरी नेक नियति और जुस्तजू के साथ हम लोग आगे बढ़कर मेहनत करें। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया के इंतखाबात में नतीजे अच्छे आए, बाज़ जगह पर जो उम्मीद थी वो नहीं आए, उस जगह पर काम हो रहा है। मैं फर्दन उन लोगों से बात भी किया, हमारे जिम्मेदारों से, कि हमको ये थोड़ा कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को दूर करना है, जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी गलतियाँ थीं उसको सही करने की ज़रूरत है। तो ये अहम चीज़ें मुझे आपसे गुजारिश करना था, आपके सामने रखना था। लंबी तकरीर तो कल रात में हो चुकी है, मगर ये हमारी जमात के ज़िम्मेदारों का इजलास है, ये कोई अवामी जलसा नहीं है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर गौर करिए, मजलिस को और मजबूत करिए। जो काम आप कर रहे हैं, मेरी तरफ से आपकी पूरी मेरी तायीद आपको है, मेरा पूरी दुआएं आपके साथ हैं। हम पूरी आपके मुश्किलात की तरफ तवज्जो ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो भी हालात हैं मैं उससे बाखबर हूँ। जमात के लोग वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हैं, मगर हमको एक जमात की जो इनफरादियत है, जमात की जो एक इनफरादी शनाख्त है, मंजलिस की जो एक सियासी ताकत है, वो उसको बरकरार रखना है। हम किसी के साथ काम भी करेंगे, किसी की तायीद भी करेंगे, मगर अपनी इनफरादी हैसियत को, अपनी शनाख्त को बरकरार रख के काम करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि वो अब इन्हों चाय है शक्कर डाल दी है, वैसा नहीं हो सकता ना। उन्हों भी चाय पीएंगे तो हम भी चाय पीएंगे अपनी प्याली में, उनकी प्याली में नहीं पीएंगे। तो ये इन चीज़ों पर आप गौर करिए, एक पॉलिसी को बनाइए। उर्दू टीचर्स का मसला है, वफ़ की ज़मीनात का मसला है, कई चीज़ें हैं जिस पर मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर आवाज़ उठाएं, बोले उसके ऊपर। आप कोई आपको रोक टोक नहीं है। अगर नहीं हो रहा काम तो बराबर आपका काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, नुमाइंदगी करना और बोलना, हमको इत्तला देना, और हम क्या कर सकते हैं उस पर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपका फिर से आपका शुक्रिया, और यकीन जानिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि तमाम अज़ला के सदर मोतमदीन को आज इतने लंबे अरसे के बाद आप तमाम को यहाँ पर हम देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंतज़ामात नए पुल के पास किए गए वो ठीक ठाक थे या नहीं थे नहीं मालूम, और ये हमारे पाशा खादरी साहब और ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है कि, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे 2 साल के बाद आप तमाम लोग अज़ला के लोग आए, आपको देखकर बेइंतहा खुशी हो रही है, इत्मीनान हो रहा है। मगर मैं जो ये 3-4 बातें आपके सामने रखा हूँ, इसको मेरी तरफ से हिदायत समझिए, मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन समझिए, या मेरी तरफ से जो भी है गुजारिश समझिए। इस पर गौर करिए, इस पर अमल करिए, और इस पर काम करने की हमको ज़रूरत है। वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मुल्क के हालात से आप वाकिफ़ हैं। अब तेलंगाना में तो आप देख रहे हैं कि 2 पार्टी थे, अब एक बीच में इन्हों भी आ गए, तो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। बैठ के देखेंगे तमाशा क्या क्या करते तीनों ये। तो मगर हम अपना काम करना, हमारी ताकत जो है ना, बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास रहना। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं यहाँ पर इस रियासत में, इसमें तो हमको तो अगर हम अपने मौक़िफ़ को मजबूत करते जाएंगे तो याद रखिए आपके बगैर कुछ होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मैं बता रहा हूं आपको, आज जो हालात, जो अल्लाह सुब्हान ताला थोड़े बहुत दिमाग हालात अच्छे होने वाले हैं, मगर शर्त यह है कि तुम जिंदा रहना वहां पे, ना सिर्फ आप जिंदा रहना बल्कि अपने ताकतवर मौक़िफ़ में रहना। तो ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा, उस वक्त आपकी अहमियत, जमात की अहमियत और बढ़ेगी। तो हम भी चाह रहे हैं जो भी हो रहा मिन जानिब अल्लाह ही होने वाला है, जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर के फैसले करने वाले हैं, और हमको उस वक्त के लिए तैयारी करना है। मरहूम कायद सालार मिलत अक्सर बोलते थे कि जो वक्त बीज बोने का है वो वक्त पे बीज बो, जो वक्त फसल काटने का उस वक्त फसल काटना है। अगर फसल काटने के टाइम पे आप बीज बोएंगे तो फिर आप फिर चले आते, 3-4 साल पीछे चले आते। तो इसलिए मेरी आपको खुली तौर से मैं आपको इजाज़त दे रहा हूं कि अपने अपनी जमात के मौक़िफ़ पर उसको बरकरार रखिए, खामोश बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर किसी की तायीद कर रहे हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम खामोश बैठ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? मैं कई लोग मुझसे पूछते हैं, मेरा क्यों खामोश बैठे? आप बोलिए बराबर, अपनी बात को रखिए,
ہمارا اختیار ہے بولنے کا، ہم بولیں گے برابر. اسمبلی میں نہیں بولتے کیا؟ ہم اسمبلی میں حکومت صحیح کری تائید کرتے، غلط کرے تو تنقید بھی کرتے ہم لوگ. تو یہ موقف آپ کا اور ہمارا جماعت کا ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا ہے اور تیزی سے آگے بڑھنا ہے. تنظیم کو مضبوط کریے، ہم کو اپنے عوامی رابطے کو اور مضبوط کرنا ہے. تو میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، مہینے میں انشاءاللہ تعالی 1 سے 2 دن میں نکالنے کو تیار ہوں. وہ کیسا پروگرام بنائیں گے، جلسہ رکھیں گے یا آ کر جماعت کے ذمہ داروں سے یا اس علاقے کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے جانا، میں اس کے لیے جو بھی آپ بولے میں تیار ہوں. اس کے لیے مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ دوسرا کام آتا ہی نہیں ہے میرے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موقع دیا مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت کرنے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نہ صرف یہ ایک ذمہ داری ہے جو میرے کمزور کندھوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی ہے. میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے بخوبی، ایمانداری اور پورے اخلاص کے ساتھ نبھا سکوں. تو اس میں آپ لوگوں کا ہمیشہ تعاون رہا، ساتھ رہا. آپ لوگوں نے اپنے مشورے دیے. اگر میں کوئی غلط فیصلے رہا تو آپ نے اس کو صحیح بھی کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اس کارواں کو آگے لے کر جانا ہے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے، پرانے ذمہ داروں نے اس کو لے کر آگے بڑھے، ہم کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اختلافات ختم کریے. ہر چیز میں اختلافات، کیوں اختلافات ہوں گے؟ نظریاتی اختلافات ہو سکتے، بہت اچھا ہے، مگر اس اختلافات سے جماعت کمزور نہیں ہونا. اختلاف ہے، ہو سکتا ہے میری رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، پاشا قادری کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، مگر جب ایک فیصلہ لے لیتے تو وہ جماعت کا فیصلہ ہو جاتا. اس کے بعد اس فیصلے پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. یہ مجلس کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور عوام میں ہم اپنا اعتماد کھو دیں گے. ارے کیا بھائی، ہم ان کو ووٹ ڈالے، کامیاب کرے، دیکھو کس طرح سے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے. تو یہ ان چیزوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو اسی لیے کیونکہ ایک عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ جماعت کے ذمہ داروں کا ایک میٹنگ ہے، تو اس لیے میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں. بہرحال آپ تمام کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے آرام سے آپ لوگوں کو اپنے اپنے ضلع تک پہنچا دے. اگر آپ جا رہے ہیں یہاں سے تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، یا پھر مشاعرہ، نعتیہ مشاعرہ سن کے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر رات میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.